ساجد اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے والدین نے غربت اور تنگ دستی کے باوجود اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ خود بھوکے رہے مگر ساجد کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ہر ادارے، ہر فیکٹری میں ملازمت کی درخواستیں دیں مگر کہیں سے بھی اسے کوئی مثبت جواب نہ آیا۔ جو جاب بھی ملتی اس کی سیلری کم ہوتی کہ وہ اس کو انکار کر دیتا۔ وہ اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے اچھی نوکری کی ضرورت تھی۔ ایک دن اسے ایک آفس سے نوکری کے لیے بلایا گیا۔ جاب بھی اچھی تھی اور سیلری بھی۔ سیلری اس کی توقعات سے زیادہ تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ اس نوکری کے لیے اسے شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں ساجن پور جانا تھا اور ساجن پور کے ساتھ ایک قصبے میں اس کے ادارے کا آفس تھا جہاں اسے اپنے فرائض ادا کرنے تھے۔ ساجن پور جا کر اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور گاؤں بہت چھوٹا سا تھا اور ہرا بھرا تھا۔ جلد ہی آس پاس کے لوگوں سے وہ مانوس ہو گیا۔ ساجد صبح 7 بجے اپنے آفس جاتا اور 5 بجے تک واپس آ جاتا۔ جب وہ صبح کام پر جاتا تو ہر طرف خاموشی ہوتی۔ اس کے کچے راستے پر دائیں بائیں درخت ہی درخت تھے۔ بے شمار پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اس کی طبیعت کو حشاش پشاش کر دیتی تھی۔ واپسی پر کچھ رونق ہوتی تھی، لوگ چہل پہل ہوتی تھی۔ غرض ہرا بھرا گاؤں اسے جنت کا سا لگتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے آفس گیا تو اسے بتایا گیا کہ آج آڈٹ کے لیے دوسرے شہر سے ایک ٹیم آ رہی ہے، تو سب لوگ ان کے جانے تک آفس میں ہی رکیں گے اور رات کے کھانے کے بعد جب وہ ٹیم رخصت ہو جائے تب سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو سکیں گے۔ ساجد کو واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ وہ اکیلا تو بندہ تھا۔ ٹیم آئی اور سب کام ہوش اسلوبی سے ہو گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ساجد بھی سب لوگوں کی طرح اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب ساجد ساجن پور میں داخل ہوا تو رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا عروج پہ تھا۔ اتنی ڈراؤنی خاموشی تھی کہ ساجد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر ہر روز آتے جاتے وہ کبھی نہ ہچکچایا، مگر آج وہ ڈر رہا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے، تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اندر کی سمت بھاگا، لائٹ آن کی اور شکر کا سانس لیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی، لہٰذا وہ دیر تک سوتا رہا۔ پھر چاچا شکور نظر آئے۔ اس نے کل رات سے اب تک کا سارا واقعہ انہیں سنانا چاہا۔ جیسے ہی وہ ان کو بتانے لگا، کسی انجانی طاقت نے اس کی آواز بند کر دی۔ اسے ایسی زور کی کھانسی لگی کہ چاچا شکور بھی گھبرا گئے۔ ساجد کچھ نہ کہہ سکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا کہ کل رات درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے وقت کوئی اندیکھی مخلوق اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ برداشت کرتے کرتے آخر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ 2 دن تیز بخار میں تپنے کے بعد تیسرے روز وہ ذرا بہتر ہوا تو کام پر روانہ ہوا۔ واپسی پر اس نے پورا ارادہ کیا کہ آج وہ گاؤں کی مسجد میں جا کر مسجد کے امام صاحب کو اپنی سارے واقعے کی خبر دے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اس نے امام صاحب کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے اس کے خوف کو بھانپ لیا اور اسے تسلی دی، اس پر دم کیا اور اسے بتایا کہ کوئی بھی گاؤں کا شخص مغرب کے بعد اس راستے سے نہیں گزرتا۔ وہاں ایک پری کا راج ہے اور وہ راستہ اس کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے کئی لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ جا کے دم کرواؤ، فلاں جگہ جا کے حساب کرواؤ، یہ کرواؤ، وہ کرواؤ۔ ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود ساجد کا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا، وہ انجانی مخلوق اس کے ساتھ ہوتی۔ جب وہ کھانا کھاتا تو بھی اس کو محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ بستر پہ لیٹتا تو بھی اسے ایسا محسوس ہوتا کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا کمرہ بدل لے۔ اس نے گاؤں میں ایک پررونق محلے میں ایک نیا کمرہ کرائے پہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گیا، مگر یہ سلسلہ وہاں بھی جاری رہا۔ وقت گزرتا گیا، اب ساجد کو اس پری کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ تنہائی جب کاٹنے لگتی تو وہ پری سے باتیں کرتا، جب اداس ہوتا تو اس کو مخاطب کر کے روتا اور جب خوش ہوتا تو پری کو گانے بھی سناتا تھا۔ خیر، اب پری اس کی تنہائی کے ساتھی تھی۔ نہ جانے کیوں ساجد کو اس پری سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اپنی پری کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتا تھا۔
پھر ساجد کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گیا تو اس کے والدین نے اس کی شادی ماموں کی بیٹی سے کر دی اور وہ اسے ساتھ لے کے گاؤں آ گیا۔ پھر اس نے گاؤں میں 2 کمروں کا گھر کرائے پہ لے لیا اور وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ پری وہاں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ پری کبھی اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرتی تھی۔ ساجد کی بیوی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی کہ وہ اکیلے میں گنگنا رہا ہے، گا رہا ہے، ہنس رہا ہے اور کبھی کبھی باتیں بھی کر رہا ہوتا تھا۔ وہ کئی بار اپنے شوہر سے پوچھ چکی تھی مگر ساجد اسے کچھ نہ بتاتا تھا۔ ساجد اندر ہی اندر پری کو چاہنے لگا تھا اور وہ پری کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتا تھا۔ یہ وہی ساجد تھا جو اس پری سے چھٹکارا پانے کے لیے راستے ڈھونڈتا تھا، مگر آج وہ کسی سے اس کے بارے میں بات نہ کرتا تھا کہ کوئی اس کو پری سے الگ نہ کر دے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ساجد کو اپنی بیوی سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ اسے اپنی اور پری کی تنہائی والی زندگی سے محبت تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس بھیجنے کا بولا۔ ساجد کی بیوی نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا اور ساجد کو نفسیاتی مریض ٹھہرا کے اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی۔ ساجد نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور فوراً اسے طلاق دے دی اور واپس اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ ساجد کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اب ساجد اپنی زندگی کے 50ویں برس میں ہے۔ ساجد کا وہی 1 کمرے کا گھر اور وہی پری کا راج۔ اس پری نے ساجد کی ساری جوانی کھا لی اور ساجد اب بڑھاپے میں بھی اس پری کے ہی عشق میں مبتلا ہے۔